جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ایک بڑے مشہور افسانے شہرزاد کے نام کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ یہ ان کے آخری مجموعے شہرزاد کے نام میں شامل ہے جو کہ 2002 میں منظر عام پر آیا۔ انتظار حسین نے اس افسانے میں دہشت گردی کو موضوع بنایا ہے اور اس افسانے میں انہوں نے ان حالات و واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جن سے کئی برسوں سے پاکستان گزر رہا ہے۔ پاکستان میں آئے روز کی مذہبی مقامات پر جو ہے وہ دہشت گردی، کسی کو بھی اسلام سے خارج قرار دے دینا اور اسے کافر کہہ کر مار ڈالنا جیسے سنگین مسئلے کو انتظار حسین نے اس افسانے میں بڑی فنی چابک دستی سے بیان کیا ہے۔ افسانہ شہرزاد کے نام میں افسانہ نگار اپنے زمانے کے پرتشدد حالات و واقعات سے کچھ لمحوں کے لیے فرار ہونا چاہتے ہیں اور اسی فرار کی کوشش میں وہ پرانی کہانیوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور کہانی سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہرزاد دراصل داستان الف لیلہ کا ایک مرکزی کردار ہے۔ الف لیلہ جو کہ 1000 راتوں کی داستان ہے اور عرب سے اس کا تعلق ہے۔ داستان الف لیلہ کے مطابق ایک ظالم بادشاہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور صبح اسے قتل کر ڈالتا ہے، مگر جب شہرزاد نامی عورت اس کی بیوی بنتی ہے تو اس ظالم بادشاہ سے وہ شادی کرتی ہے تو وہ اس دہشت اور خوف کی فضا سے خود کو آزاد کرنے کی خاطر، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ صبح بادشاہ اسے بھی مار ڈالے گا، تو اس دہشت اور خوف کی فضا سے خود کو آزاد کرنے کی خاطر بادشاہ کو ہر روز ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ وہ رات بھر کہانی سناتی ہے اور یہ کہانی 1000 راتوں تک چلتی ہے اور کہانی کے اختتام تک بادشاہ اسے قتل نہیں کرتا۔ تو انتظار حسین نے بھی خود کو اس پرتشدد اور خوفناک ماحول سے آزاد کرنے کی خاطر کہانی جو ہے اس افسانے میں سنائی ہے۔ وہ خود لکھتے ہوئے کہتے ہیں، میری کہانی ان دنوں مشکل میں ہے، جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو ادبدا کر کوئی واردات گزر جاتی ہے۔ خبر ملتی ہے کہ فلاں مسجد پر دہشت گردوں نے حلہ بول دیا، منہ پر ڈاٹھے باندھے کلاشنکوفوں سے مسلح داخل ہوئے اور نمازیوں کو بھون ڈالا، یا یہ کہ امام بارگاہ پر حملہ ہو گیا، دم کے دم میں عزا خانہ مقتل بن گیا، یا یہ کہ فلاں لاری کے اڈے پر بم پھٹ گیا اور آتے جاتے مسافروں کے پرخچے اڑ گئے۔ پس ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، کہانی ہرن ہو جاتی ہے اور قلم رک جاتا ہے۔ دوستو اس افسانے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جنگ، دہشت گردی اور ظلم کے خلاف تحریکیں تو چلائی جاتی ہیں، امن مارچ بھی کیے جاتے ہیں، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، اخباری بیانات بھی جاری ہوتے ہیں، مگر اثر کچھ نہیں ہوتا۔ دہشت گردی صرف منہ پر نقاب چڑھائے کلاشنکوفوں سے حملہ کرنے سے نہیں ہوتی، دہشت گردی ان نظریات سے بھی ہوتی ہے جو کسی مذہب اور فرقے کے متعلق پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ افسانہ نگار اس قسم کے ماحول سے خود کو نکالنے کے لیے داستانوں اور کہانیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قدیم داستانوں میں جب کوئی ہیرو یا شہزادہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو کوئی غیبی آواز یا خواجہ خضر اس کی مدد کو موجود ہوتے تھے اور وہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی تختی، کوئی منتر یا کوئی تعویذ دیتے تھے جس کے اثر سے اس کی مصیبت دور ہو جاتی تھی اور وہ مشکل سے نکل آتا تھا۔ تو اس افسانے میں افسانہ نگار کو جو ہے وہ الف لیلہ سے مدد ملتی ہے اور وہ الف لیلہ میں ہی پناہ تلاش کرتا ہے۔ افسانہ نگار اس افسانے میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آج کے جدید ترین دور میں بھی انسان تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود مطمئن نہیں ہے، اس کی روح بے چین ہے، وہ دہشت گردی، خوف اور کرب کا شکار ہے، اسے حال میں اطمینان نصیب نہیں ہے، وہ ماضی میں پناہ ڈھونڈنا چاہتا ہے اور ماضی میں ہی اسے سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حال کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ ماضی کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے اور یوں ماضی میں بھی ہمیں موجودہ دہشت زدہ ماحول ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ ہمارا حال ہمیں مطمئن کر پاتا ہے اور نہ ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمارے لیے سکون اور طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ شکریہ۔